آپ تمام ساتھیوں کو پتہ ہے کہ اتنی شدت سے دہشت گردی کہ اب بھی اس کے کافی گہرے اثرات موجود ہیں۔ اس کے باوجود خیبر پختونخوا کی حکومت نے بڑے جوان مردی سے، جان فشانی سے تمام اداروں میں، محکموں میں اپنی کارگزاری کر دکھائی ہے۔ سب سے پہلے اور بنیادی مسئلہ تو امن کا تھا۔ امن کے حوالے سے جتنے اقدامات اٹھائے گئے، جس طریقے سے حکمت عملی اپنائی گئی، ایک ایک سیکنڈ اور ایک ایک منٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے قربانی دی گئی، اور وہی ایک ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہر صورت امن قائم ہو، اور عوامی نیشنل پارٹی کا انتخاب میں یہ ایک وعدہ تھا کہ ہم امن لائیں گے، چاہے ہمیں کتنی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اور شاید یہ وعدہ کوئی بھی عملی طور پہ اس طریقے سے نہ نبھاتا جس طریقے سے موجودہ حکومت نے نبھایا ہے۔ تو یہ ایک امن جو ہے، جس کی بدولت ہماری اسکول بھی آج قائم ہیں، اسپتال بھی قائم ہیں، مسجدوں میں بھی آسانی سے عبادت کر سکتے ہیں، کاروبار بھی چلا سکتے ہیں، بازاروں میں رونق دوبارہ لوٹ کے آئی ہے۔ یعنی ایک زندگی جو مفلوج ہو کے رہ گئی تھی، اب ازسرنو زندگی شروع ہو گئی ہے۔ تو سب سے بڑا کارنامہ جو امن کا قیام ہے، وہ موجودہ حکومت کا کارنامہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہی کارنامہ موجودہ حکومت کے آنے والے انتخابات میں جیت کے لیے کافی ہے، اگر عوام شعوری طور پہ فیصلہ کرے۔ لیکن ان سب صورتحال کے باوجود یہاں پہ 18ویں ترمیم کے شکل میں جو تبدیلی آئی، اس میں صوبوں کو جو اختیار ملا، چونکہ زیادہ مسئلہ انرجی کرائسس کا ہے، اور اسی بنیاد پہ جو پیسہ اب صوبے کو مل رہا ہے، نیٹ ہائیڈل پرافٹ میں جو پیسہ مل رہا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے پیسوں پہ ہم منصوبے جو تیار کریں گے تو وہ انرجی ہی کے حوالے سے ہوں گے، یعنی ان پیسوں کو کسی اور مد میں نہیں لگائیں گے۔ اس میں 7 منصوبے ہم تیار کر چکے ہیں، فیزیبلٹی تیار پڑی ہے، اور ان قریب وزیر اعلیٰ صاحب 2 منصوبوں کا از خود افتتاح کریں گے۔ جہاں تک گیس اور تیل کی بات ہے، جو جنوبی اضلاع ہی کی پیداوار ہے، ہماری حکومت جب آئی تو اس وقت ان کو 3% کا وعدہ کیا گیا تھا، ملا نہیں تھا، یعنی ان کی رائٹ، ان کا حق۔ ہم نے آتے ہی 5% کر دیا، اور اب وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک 15-20 دن قبل کرک ہی میں جلسہ عام میں اعلان کیا، اور اس کو 100% اس میں اضافہ کیا، یعنی 10% جو ہے اس کو رائلٹی ملے گی۔ آپ اندازہ کریں کہ کبھی صوبوں کو رائلٹی نہیں مل رہی تھی، اب ہم اپنے ان اضلاع کو رائلٹی دے رہے ہیں جن کا بنیادی حق بنتا ہے، اور وہی جنوبی اضلاع جو کہ اس لحاظ سے کافی پسماندہ ہے، خدا کے فضل و کرم سے اس پیسوں سے کافی وہ ترقی کر جائے گا۔ اسی طرح تعلیمی حوالے سے، تعلیم تو اب چونکہ فخر افغان باچا خان کا اپنا ایک مشن تھا، ہم اس مشن کے پیروکار ہیں۔ موجودہ حکومت نے جس طریقے سے تعلیم کو پھیلایا، اب بھی 1000 ہم پرائمری اسکول اس صوبے میں بنوائیں گے۔ اور کل ہی آپ لوگوں نے، بلکہ پرسوں، وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک پروگرام بھی کیا برطانیہ کی مدد سے، 80,000 سے لے کر 1 لاکھ تک پرائمری میں بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ پھر ہم نے کالجوں کا سلسلہ بڑھایا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں کہیں آپ یونیورسٹی کا درجہ دیتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اتنے کالج ہو کو اس یونیورسٹی کو فیڈ کر سکے، یعنی اتنے
طلبہ دے سکے کہ وہ یونیورسٹی اس پہ چل سکے. لہٰذا ہم نے پہلے کالجز بنائے اور کالجز کے بعد پھر یونیورسٹیاں بنوائی. اور بہت سارے لوگ اس پہ تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن چونکہ ہمارا مشن ہے کہ ہم ادنیٰ تعلیم سے لے کے اعلیٰ تعلیم تک تمام سہولتیں اپنے عوام کو مہیا کریں، اور شاید 63 سال میں کبھی تعلیمی نظام میں یا تعلیمی مد میں اتنی ترقی نہیں ہوئی ہوگی جتنی کہ اس ہمارے مختصر سے وقت میں ہوا ہے. تو آپ میں ہیلتھ کے حوالے سے بھی پھر میں مختصر کرتا چلوں کہ تمام محکموں کو چھوڑ کے ایک انفارمیشن کا پورٹ فولیو جو کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، شاید سارے پاکستان میں کوئی بھی بشمول مرکز کے ایسا انفارمیشن وزارت ایکٹیو نہیں ہوگا کہ جتنا ہمارے صوبے میں ہے. اور اگر کوئی کسی کو انفارمیشن کے حوالے سے یا موجودہ صورتحال کے حوالے سے جانتے ہیں تو وہ خیبر پختونخوا ہی کے لوگوں کو جانتے ہیں. لہٰذا انفارمیشن کی بنیاد پہ بھی ہم نے بڑا ایکٹیو رول پلے کیا. اور جس طریقے سے آج میڈیا کے ساتھ حکومت کا رابطہ ہے، اس سے قبل یہ نہیں تھا. کافی فاصلے تھے، کافی فقدان تھا. ہم نے ریلیشن شپ بڑھایا، اور اس لیے کہ ہم میڈیا کے ساتھیوں کو اپنا سمجھتے ہیں، اور انفارمیشن کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کی اور ہماری قربت میں مزید اضافہ ہو، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں. ایک پورٹ فولیو جو میرے پاس ثقافت کا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کا خاتمہ کرنا ہو تو اس کی ثقافت کو ختم کر دو، اس کی پہچان کو ختم کرنا ہو تو اس کی ثقافت کو ختم کر دو. اور ارادتاً ہماری خیبر پختونخوا کی ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. 30-35 سال تک ہماری ثقافت کو مسخ کیا گیا، اور ہمارے پیار کو نفرت میں بدلنے کی کوشش کی گئی. ہمارے امن کے چہرے کو تشدد کے چہرے میں بدلنے کی کوشش کی گئی. اور ہم نے ہر میدان میں اس کا مقابلہ کیا، لیکن ثقافت کے میدان میں چونکہ ثقافت بالکل ختم ہو کے رہ گیا تھا، ثقافتی ایکٹیویٹیز ختم ہو کے رہ گئی تھی، اور اس کو ایک لعنت کے طور پہ جانا جاتا تھا، ایک نفرت کے طور پہ جانا جاتا تھا. اب بھی لوگ تانے دیتے ہیں. سارے پاکستان میں ثقافتی ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن جب پختون ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو پھر اس پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. اس لیے کہ ثقافتی ایکٹیویٹیز نہ ہو تو ہم ذہنی بیمار پڑ جاتے ہیں. جب بندہ ذہنی بیمار پڑ جائے تو ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا آسان ہوتا ہے. لہذا صحت مند سرگرمیاں ہم پہ بند کی جاتی ہیں، اور ہم نے اثر نوز کا آغاز کیا. ہمیں بہت ترٹ ملے، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی. نشتر حال آج اس طریقے سے کہ کوئی روز خالی نہیں ہے کہ جس میں ثقافتی ایکٹیویٹیز نہ ہو. اور ثقافت، ہماری ذہن بھی عجیب ہے کہ ناچ گانے کو ثقافت کہتے ہیں. ناچ گانا ثقافت نہیں ہے، یہ ایک شعبہ ہے. ثقافت تو بندہ پیدا ہوتے ہی مرتے دم تک ایک ایک لمحہ ثقافت کی امانت ہے. ہماری شادی بیاہ، ہمارا نکاح، ہمارا مذہب، ہمارا رہن سہن، ہمارا نماز پڑھنا، حجرے میں بیٹھنا، بڑوں کا ادب کرنا، یعنی کہ یہ تمام حرکات و سکنات اور لمحات یہ تمام ثقافت کی امانت ہے. ہمارے کپڑے پہننا، ہماری گفتگو کرنا، یہ تمام ثقافت کی نشانیاں ہیں، اور اس کو ہم نے سرنو زندہ کرنے کی کوشش کی. ہم نے ادبی میں محافل منعقد کرائے، مشاعرے منعقد کرائے، ہم نے تھیٹر کرائے، اور تھیٹر بھی رحمان بابا پہ کرایا. شاید پاکستان کی تاریخ میں اگر ایک تھیٹر اجوکا تھیٹر یہاں پہ ہے جو چل رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی تھیٹر بنا تو سرکاری سطح پہ تو یہ ایک ہی ہے کہ خیبر پختونخوا نے تھیٹر کے لیے ہم نے آغاز کیا. اور 3 دن نشترحال میں ہم نے رحمان بابا پہ تھیٹر چلایا. آپ یقین کریں کہ تینوں دن جتنے بھی پارٹیسپیشن تھے ان کے آنکھوں میں آنسو تھے. تھیٹر کا اثر اتنا تھا. ہم نے وہ عملاً کر کے دکھایا، اور لکھنے والا بھی ہمارے صوبے کا، پروڈیوس کرنے والا بھی ہمارے صوبے کا،
اداکاری کرنے والے بھی ہمارے صوبے کے، یعنی کسی ٹیلنٹ کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے کوئی ان کو موقع فراہم نہیں کرتا. اور اس طریقے سے ہم نے میلے منعقد کرائے بچوں کے لیے. ایک میلہ میں نے ریسنٹلی 3 دن کا منعقد کرایا، تو اختتام پہ مجھ سے سوال کیا گیا. ایک بچی تھی، معصوم سی بچی، میں وہاں پہ گیا تو وہ ماں کے ساتھ ہنس رہی تھی. تو میں نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ 3 دن کے میلے کا اگر ایک ہنسی جو اس بچی کا مجھے ملا ہے تو یہ قیمت میرے لیے کافی ہے. کہ میں اس میں کامیاب ہوا کہ اس دہشت گردی کے دور میں ایک بچی کے چہرے پہ ہنسی لے کے آیا ہوں، تو یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، کیونکہ ہم نے روتے ہوئے بچے دیکھے، ہنستے ہوئے بچے نہیں دیکھے. لہٰذا ثقافت کی میدان میں ہم نے صرف پشاور کی حد تک نہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بھی 2-3 پروگرام منعقد ہوئے جو کہ بڑی مشکل سے یہاں پہ منعقد کرائے گئے، اور ان پہ بھی ایک فنکشن ہم نے کرایا اور اس کے بعد سیلاب آیا تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ثقافتی شو کیا تو سیلاب آیا، وہ بھی ہمیں تانے دیے گئے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ثقافتی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ملکن ڈویژن میں کرائے، پرسوں میں ڈی آئی خان سے ہو کے آیا، وہاں پہ ایک میلے کا ہم نے آغاز کیا، جشن امن کا میلہ، اور اس طرح میں تمام صوبے میں یہ ایکٹیویٹیز کراؤں گا. مختصراً یہ کہ تمام اداروں کی اپنی اپنی ایکٹیویٹیز کے بعد آئی ٹی، جو کہ ایوب صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور آج کل آئی ٹی کا چرچا بھی ہے اور ساری دنیا میں آئی ٹی کے ذریعے تمام کاروبار کیا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے اسکولوں کو، کالجوں کو، یعنی تم کمپیوٹر کے بغیر، کمپیوٹرائز سسٹم کے بغیر کسی چیز کو آگے نہیں لے جا سکتے. اور آج کل ہم نے اس میں کافی ترقی کی. ایک سینٹر انہوں نے پشاور میں کھولا، دوسرا ایبٹ آباد میں وہ اب افتتاح ہوگا، اور یہ صوبے کی سطح پہ ہے. اور اس میں ایسا ہے کہ ساری دنیا سے کاروبار کرنے کا ایک ہمارا سلسلہ چل پڑے گا. جس طرح کہ ہندوستان آج کل ساری دنیا کو انٹرنیٹ کے ذریعے اور کمپیوٹر کے ذریعے کنٹرول کر رہا ہے. یعنی امریکہ میں جو کاروبار ہوتا ہے تو جو کوئی بھی کوئی چیز خریدتا ہے تو جب وہ آرڈر دیتا ہے تو وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو آرڈر دے کے، انڈیا والے بنگلور میں، اور انڈیا والے پھر اس کمپنی کو کہتے ہیں، اور اسی امریکہ میں وہی کلائنٹ کو وہی کمپنی چیز پرووائڈ کرتا ہے، لیکن خدمت جو ہے وہ انڈیا والے کرتے ہیں اور پیسے انڈیا والوں کو ملتے. کیوں کہ امریکہ والے یہ کام کرے تو وہ زیادہ پیسے لیتے ہیں، انڈیا والے کم کرے تو کم لیتے ہیں. یعنی امریکہ کے اکانومی پہ بھی انڈیا کا کنٹرول اس بنیاد پہ آیا کہ افرادی قوت یہاں پہ ہے اور کمپیوٹر میں انہوں نے مہارت حاصل کی. لہٰذا ہم نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ ہم خیبر پختونخوا کافی مار کھا چکے ہیں، تو جدید دنیا میں ہمیں اس طریقے سے آگے جانا ہوگا، اور اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے. پھر اس تمام دہشت گردی کے حوالے سے ایک بے روزگاری پھیلی، ایک مایوسی پھیلی، تو ہماری خیبر پختونخوا کی حکومت نے خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ خیر رحان ہوتی صاحب، جو کہ اس میں کافی دلچسپی رکھتے تھے، انہوں نے بے روزگاروں کے لیے اسکیموں کا اعلان کیا. باچا خان خپل روزگار اسکیم، وہ ایسا اسکیم ہے کہ شاید یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں واحد اسکیم ہے جس کی ریکوری یا ریٹرن 99.5% ہے. دنیا میں کوئی بھی بینک سے قرضہ لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا، اکثر پھر ان کو نوٹس دینے پڑتے ہیں، اور یہ سائیکل ہے، ہم پیسے دیتے ہیں، وہ واپس کرتے ہیں، ہم کسی اور کو دیتے ہیں، اور یہ پہیہ چل نکلا ہے. یعنی اس پیسوں میں اضافہ بھی ہوگا اور لوگوں کو سپورٹ کرنے میں بھی اضافہ ہوگا، رفتہ رفتہ یہ مزید بڑھے گا. اس طرح ہنرمند اسکیم، جو ہم نے لوگوں میں جو کوئی فن جانتا ہے ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک اسکیم جاری کیا ہے. ایک روایتی ہنرمند اسکیم جو کہ ہماری ثقافتی ایکٹیویٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، فنکار لوگ، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے ایک پروگرام پیش کیا. ستوری دا پختونخوا ایک اسکیم بچوں کے لیے، جو کہ ہر بورڈ کے حوالے سے جو ایف اے اور میٹرک کے 10
جو ٹاپ کے لوگ ہوں گے تو اسی کو حکومت جو ہے اسکالرشپ دے گا اور ان کو سپورٹ کریں گے۔ مختصراً یہ کہ ہم نے بہت کوشش اس دوران کی، خدا کے فضل و کرم سے ابھی 1 سال باقی ہے، اور انشاءاللہ جو کمی رہے گی ہم اس کو بھی پورا کریں گے۔ اس کے بعد ہم اپنا طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم نے ہم پہ اعتماد کیا، ہم نے اعتماد پہ پورا اترنے کی بھرپور کوشش کی۔ اب میں آپ کے سوالات تو ہوں گے، میں ایک بات کی وضاحت کروں۔ اس دوران میں یہ ضرور سمجھوں کہ میں کسی ڈکی چھپائی بات نہیں کر سکتا۔ اکثر لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو برا۔ پاکستان میں یہاں پہ پارلیمنٹ سپریم ہے، سب سے مضبوط ہے، کیونکہ پارلیمنٹ ہی آئین کو بناتا ہے اور آئین کے ذریعے تمام اداروں کو اختیار ملتا ہے، لہٰذا پارلیمنٹ سپریم ہے۔ اس بنیاد پہ میں موجودہ فوج، اس کے اس کردار کو سراہتا ہوں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اپنی فوج ہے اور ہم اپنی فوج سے تعلقات استوار کر کے اس ملک میں جو ہے کامیاب حکومت کر سکتے ہیں اور عوام کے لیے سہولت فراہم کر سکتے ہیں۔ وہ فوج جو مارشلانہ لگائے، وہ فوج جو دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے، وہ فوج جو کہ پارلیمنٹ کو سپریم سمجھے، اور یہی کچھ اس فوج نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ لہٰذا ہماری اپنی فوج ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم اس دھرتی پہ امن قائم کرنے کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے عوام کو حفاظت فراہم کرنے کے لیے حکومتی سطح پہ فوج کے ساتھ اعتماد بحال کر کے ہی یہاں پہ مسائل حل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہ ہماری اپنی فوج ہے اور پاکستان میں سب سے مضبوط ادارہ ہے۔ پھر ہماری یہاں پہ عدلیہ بھی کافی مضبوط ادارہ بن چکا ہے عوام کی قربانیوں کی بدولت۔ پہلے عدلیہ میں یہ جرت نہیں تھی جتنی جرت آج پیدا ہوئی ہے، اور یہ ایک نیک شگون ہے۔ پہلے میڈیا میں یہ جرت نہیں تھی، نہ میڈیا نے اتنی ترقی کی تھی جتنی آج ہے۔ لہٰذا یہ تمام ادارے مل کے، اس کے بعد میں ایک اور بات ضرور کروں کہ پرسوں میں نے ملکن ڈویژن کے حوالے سے ایک پروگرام اسلام آباد میں ہوا، اور اس میں نے جو تقریر کی تو شاید کچھ تاریخی حقائق بیان کر کے وہ ان لوگوں کو جس طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا، شاید وہ اس کو اس طریقے سے نہ سمجھے، لیکن میں یہ سچ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں اب اگر جینا ہے اپنی مفادات کی تحفظ کے ساتھ، تو ہم کسی بھی سپر پاور کے ساتھ لڑنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ساری دنیا سے اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں بشمول امریکہ۔ ہم نے یہ ٹیکہ نہیں لے رکھا کہ روس سپر پاور تھا تو ہم نے ان کے خلاف بندوق اٹھائی تو اپنے قوم کو مروا دیا، اور پھر امریکہ کو یک تنہا سپر پاور بنایا تو اب ان کے خلاف لڑیں گے۔ یہ عقل اور دانائی کی بات نہیں ہے۔ ہم اگر قوم کو بچانا چاہتے ہیں، ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں، تو ہمیں امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ملک کو کافی مشکلات درپیش ہیں، لہٰذا کوئی بھی ایسی بات اگر امریکہ ہمارے یہاں پہ ہماری کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے، ہماری عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو سراہتے ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں، اور ہم وہ ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں کہ اگر امریکہ کا نام لے تو کوئی برا مان جائے گا۔ کوئی ملک ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا تو ہم اس کو جو ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے، جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ ملک کی مفاد کی بات ہے، لہٰذا اسی پہ میں خاتمہ کروں گا کہ چاہے امریکہ ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، اپنی ملک کی مفادات کی بنیاد پہ ہم اس سے اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی غلط فہمی ہو تو اس کو دور ہونی چاہیے۔ ہم فخر افغان باچا خان کے پیروکار ہیں، ہم کسی تشدد پہ یقین نہیں رکھتے، اور پھر ساری دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری شعوری جہاد جاری ہے۔ یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا جہاد ہے، اور ساری دنیا اس میں ہمارا ساتھ دے اور ساری دنیا کی تحفظ کی خاطر ہمارے ہاتھ مضبوط کرے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔